كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام بزم شیخ الہند کے تحت ترتیب دیے جانے والے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ چوتھی شب شروع ہو چکی ہے۔ یوں تو مسلمان کا تعلق کبھی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہیں ہوتا، لیکن جب ربیع الاول کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا چپا چپا ذکر رسول سے گونج اٹھتا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہ خصوصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ کا ذکر غیر محدود ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ہے اور آسمان سے لا مکان تک ہے، جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جہاں جہاں پر رب العالمین کا ذکر ہے وہاں وہاں پر رحمت للعالمین کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے میلاد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے آپ کا ذکر ہو رہا تھا، بلکہ
اس کائنات ارض و سما، یہ جو زمین و آسمان کی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بننے سے بھی پہلے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ یہ اس ذکر کی خصوصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کا ذکر ازلی اور ابدی ہے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی ذکر خدا بھی تھا، ذکر مصطفیٰ بھی تھا، اور جب کائنات مٹ جائے گی تب بھی ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، کسی ناول یا ڈائجسٹ کی بات نہیں کہ کائنات بننے سے پہلے بھی ذکر تھا اور کائنات بننے کے بعد بھی ذکر ہوگا۔ یہ قرآن بولتا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولتا ہے؟ اس کائنات ارض و سما کو بنانے سے پہلے خود رب العالمین نے شان رسالت کا جلسہ کیا ہے۔ خود رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام و منصب انبیاء کو بتلانے کے لیے عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا۔ جب کوئی انسان اس وجود کی شکل میں نہیں تھا بلکہ ساری انسانیت روحوں کی شکل میں تھی، تو رب العالمین نے عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ یہ ایسا ذکر ہے، ہمارا ذکر تو ہمارے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو کیا پتا تھا کہ کوئی مولوی دلاور کون ہے؟ یہ تو ہمارے پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، پڑھنے پڑھانے کے بعد ہمیں لوگ جاننے لگے۔ ہر بندے کا یہی حال ہے، پیدا ہونے سے پہلے کسی کو کون جانتا تھا؟ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو کیا، دنیا کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے عالم ارواح میں، اور عجیب جلسہ ہے۔ اس جیسا جلسہ نہ پہلے کوئی ہوا نہ بعد میں کوئی ہوگا، اور قرآن اس جلسے کی پوری کارروائی نقل کر رہا ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اور تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء سے خطاب کیا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شام و سحر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نجوم کواکب چاند سورج ستارے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت عالم ارواح میں ذکر کرنے والا رب تھا، اور جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ شاہ عرب تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب العالمین نے نبیوں کو، رسولوں کو خطاب کیا ہے۔ یہ کتنا عظیم جلسہ ہے جس میں سننے والے انبیاء ہیں اور خطاب کرنے والا خود خدا ہے، موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبی و رسولو، میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کر کے تمہیں اپنے اپنے ادوار میں دنیا میں بھیجوں گا۔ من کتاب، کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا۔ یہ ثم جو ہے نا عربی میں یہ تاخیر کے لیے آتا ہے،
جیسے کہتے ہیں نا وہ آیا اور وہ آیا پھر وہ آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جس کے پھر کے بعد جس کو بولا وہ سب کے بعد آیا۔ تو اللہ نے یہ بتلایا کہ تم سارے اپنی اپنی باری پر پہلے جاؤ گے اور تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا۔ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا، تم سب کو اپنے اپنے ادوار میں نبوت عطا کروں گا، لیکن تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول اس شان سے آئیں گے کہ ان کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجا دوں گا۔ تم سب کو اپنے اپنے زمانوں میں امتیں عطا کروں گا، لیکن جو امت ان کو عطا کروں گا وہ خیر امت ہوگی، ساری امتوں میں سے بہترین بنا دوں گا۔ تم سب کو اپنے اپنے ادوار میں نبوت عطا کروں گا، لیکن تمہاری نبوت کا زمانہ بھی محدود ہوگا، علاقہ بھی محدود ہوگا۔ انہیں جو نبوت عطا کروں گا اس کے زمانے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی، علاقے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا۔ کتاب بھی کچھ جزیات کے ساتھ ملے گی، کسی کو کتاب کے عنوان سے کچھ مسائل مل جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جناب موسیٰ کو تورات عطا ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، جناب عیسیٰ کو تورات عطا ہوگی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ نبیوں کو صحائف ملیں گے۔ تم سب کو کتاب سے کچھ عطا کروں گا، لیکن جب میرے آخری رسول کی باری آئے گی، فرمایا انک لتلقی القرآن، میرے محبوب ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ تو پورا قرآن نازل کر دیا۔ اور یہ قرآن تورات و انجیل کی طرح بعض چیزیں بیان نہیں کرتا۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر جو کتاب نازل کی ہے کائنات کی ساری وضاحتیں اس میں سمیٹ کے رکھ دی ہیں۔ یہ قرآن عطا کیا۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کچھ کتاب عطا کروں گا، انہیں جامع کتاب عطا کروں گا۔ وہ حکمت سے مراد ہے شریعت، تمہیں اپنے اپنے ادوار میں شریعت عطا کروں گا، لیکن تمہاری شریعت محدود ہوگی، تمہاری شریعت منسوخ ہو جائے گی، تمہاری شریعت قابل ترمیم ہوگی، بدل جائے گی، کیونکہ اپنے وقت پر وہ ضروری ہوگی، وقت کے بعد نامکمل ہو جائے گی۔ لیکن آخر میں جو میرا آخری رسول آئے گا اس کے لیے اعلان کروں گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہیں ایسا کامل و اکمل دین عطا کروں گا کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اس میں ترمیم نہیں کر پائے گا۔ یہ کامل و اکمل دین ہے، حضور کی برکت سے اللہ نے عطا کیا۔ ساری شریعتیں منسوخ ہوتی رہی، لیکن جب آمنہ کے لال کو شریعت عطا کی تو فرمایا اب قیامت کی صبح تک ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے، دین اسلام کو کوئی بدل نہیں پائے گا۔ یہ خصوصیت ہے میرے آقا کی، یہ اللہ نے خود شان بتلائی، انہیں کچھ عطا کروں گا اور آپ کو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ
انہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا، لیکن جب آپ کی باری آئی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کے دامن میں ڈال دی۔ یہ کوثر الخیر الکثیر، بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا معنی کرتے ہوئے الخیر الکثیر، اور الخیر جو ہے نا یہ اس میں تفضیل ہے، یہ سکولوں والے کہتے ہیں سپرلیٹو ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں بیان کر سکتا، بہت بھلائیاں عطا کی، الخیر الکثیر۔ اور کوثر کے دو مظہر آپ کو بتلا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے حوض کوثر جو قیامت میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ ایک ہے حوض کوثر جو آخرت میں آئے گا، ایک ہے قرآن والا کوثر جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ کوثر کی ایک تفسیر قرآن سے کی گئی، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تو آپ کو قرآن عطا کیا ہے، یہ قرآن وہ آب حیات ہے جو اس چشمے سے پیے گا، حوض کوثر کا جام بھی اسی کو نصیب ہوگا جو اس چشمہ آب حیات سے پیے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ قرآن والا کوثر جو اللہ نے عطا فرمایا تو فرمایا میرے محبوب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اس کی آیات پڑھ کے سنائیے، اس کے مضامین اور مفاہیم امت کو بتلائیے نا۔ جب آپ تلاوت آیات کریں گے اس چشمے کا فیض عام ہوگا تو پھر ابو قحافہ کا بیٹا آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا، پھر خطاب کا بیٹا آئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا، پھر عفان کا بیٹا عثمان آئے گا تو ذوالنورین بن جائے گا، جناب ابو طالب کا بیٹا علی آئے گا فاتح خیبر بن جائے گا، جناب مسعود کا بیٹا عبداللہ آئے گا تو فقیہ امت بن جائے گا، جناب عباس کا بیٹا عبداللہ آئے گا تو مفسر قرآن بن جائے گا، جناب ابو عبیدہ آئیں گے تو امین الامت بن جائیں گے۔ ارے اس چشمہ میں وہ کمال ہے کہ حبشے کا کالا بلال آئے گا، اتنا با کمال ہو جائے گا، مکے کی گلیوں میں چلے گا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دوں گا لیکن آخری رسول کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان کے دامن میں ڈال دوں گا۔ شاید میرے آقا نے عرض کیا ہوگا ربا کتنا دے گا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے قرآن کی، ہم کس سے کہانیوں پر گزارا نہیں کرتے، قرآن سناتے ہیں، اور جن کا قرآن سننے سے جہاں جس پیشانی پہ بل پڑے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، قرآن سن کر جن کے دلوں میں ٹھنڈ پڑے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا سینہ وسیع ہے، اس کا خزینہ وسیع ہے، ان جیسا لینے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ لینے میں بے مثال ہیں، وہ دینے میں بے مثال ہے، نہ اس کے دینے کی کوئی انتہا ہے نہ ان کے لینے کی کوئی انتہا ہے۔ فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہاں اسی تقسیم کی فیض رسانیاں ہے نا
کہ فارس سے آنے والے 250 سال کے سلیمان فارسی کو اہل بیت میں شامل کر دیا۔ یہی فیض ہے، یہ تقسیم ہو رہا ہے، اس میں جو بھی آیا نوازا گیا۔ بارگاہ رسالت کا کہنا ہی کیا، جو بھی آیا نوازا گیا، یہاں جو بھی آیا نوازا گیا۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جب یہ آیت اتری تو پھر حدیث بھی سنو، جب اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اندازہ لگائیں حضور کی محبت ہم سے کتنی ہے، کتنی خیر خواہی اور غمخواری ہے۔ فرمایا میں قیامت میں بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، جب آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا پھر کہوں گا یا اللہ اب خوش ہو گیا ہوں۔ حضور تو اتنی محبت کریں، اور امتی روزانہ چہرے کو صاف کر کے سنت رسول کو نالی میں پھینک کر پھر ہاتھ مارتا ہے کہ اب بڑا انگریز بن گیا۔ یہ حشر میں کس ادا سے حضور کا سامنا کرے گا؟ یوں حدیث میں ہے کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے اور حضور علیہ السلام فرمائیں گے آنے دو، فَإِنَّهُ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے فرد معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي بَعْدَ مَا أَحْدَثُوا، انہوں نے تو آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ تو انگریزوں کے طریقوں پہ چلتے رہے، غیروں کے طریقوں پہ چلتے رہے۔ تو آپ فرمائیں گے سُحْقًا لِأَصْحَابِ النَّارِ، ان جہنمیوں کو دور لے جاؤ۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم اپنے عمل میں سنت کے تابع ہیں؟ جس پیغمبر نے اتنا فرما دیا کہ حشر میں بھی میں اس وقت تک اللہ سے خوش نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی، آخری امتی بھی جہنم سے نہیں نکل جائے گا۔ اور ہم تو ماشاءاللہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ٹائم مل جائے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ملے تو رہ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یوں فضائل اعمال میں پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز گھروں میں پڑھ کے سو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، پڑھ کے سو جاتے ہیں، اگر مجھے معذوروں اور بچوں کا اندیشہ نہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اور جو سرے سے امتی پڑھتا ہی کوئی نہیں، یہ حشر میں کس منہ سے حضور کا سامنا کرے گا؟ بھائی بڑا حسین نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کتنا بہترین نعرہ ہے۔ لیکن جسے غلامی رسول میں موت قبول ہے اسے نماز کیوں قبول نہیں، اسے داڑھی کیوں قبول نہیں؟ جو چہرہ حضور کی طرح نہیں بنا سکتا وہ حضور کی ناموس پہ مرے گا کیسے؟ حشر میں حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور سنو ایک روایت یاد ہے، ایک جدید الاسلام صحابی نیا نیا کلمہ پڑھا، ابھی مسائل کا علم نہیں تھا، اس کے چہرے پر یہاں داڑھی کے صرف 2 بال تھے، بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے صرف 2 بال تھے، اور وہ جب آقا کی مجلس میں آتا ہے تو حضور علیہ السلام بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتے۔ صحابہ کی کیا شان ہے، آج آئیں آپ تو مولانا عبد القیوم صاحب آپ کو شفقت سے دیکھیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، کیا کہنا صحابہ کا جو مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں آتے تو 2 جہاں کے سردار محبت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، تو انہیں حضور علیہ السلام خصوصی توجہ سے دیکھا کرتے۔ ان کو خیال آیا کہ صرف 2 ہی تو بال ہیں، ابھی مسائل کا تو علم نہیں تھا، نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے وہ 2 بال کاٹ دیے۔ جب مجلس میں آئے یوں آئے تو آپ نے چہرہ مبارک یوں کر دیا، صحابہ سے حضور کی نظر پھرے اور آپ کی ناراضگی کا اظہار ہو تو انہیں یوں لگتا تھا قیامت آ گئی۔ انہوں نے عرض کی حضور کیا ناراضگی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تیرے چہرے پر جو 2 بال تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور بس مجھے خیال آیا کہ صرف 2 ہی تو ہیں تو میں نے کاٹ دیے۔ آپ نے فرمایا جب تم میری مجلس میں آتے تھے میں نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ تیرے داڑھی کے 2 بالوں کے ساتھ فرشتے کھیل رہے ہوتے تھے۔
تو 2 بال کٹیں حضور ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو پورا چہرہ ہی صاف کر دے حشر میں کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم تو وہ عیسائیوں اور ہندوؤں کا طریقہ اپنا کے خوش ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، اس سے کامیابی ملے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں، میری سنت کو زندگی میں لائیں، میرے تذکرے کریں، میرا مبارک نام لیا کریں، میرا ذکر کیا کریں، میری اتباع کیا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایسی شان والے نبی عطا فرمائے جنہیں پیارا پیارا نام محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام بھی مبارک ہے اور آپ کا طریقہ بھی اتنا مبارک ہے، جب آپ کا مبارک نام زبان پہ آئے گا تو تیرے اور میرے لب مل جائیں گے، جب آپ کی سنت زندگی میں آئے گی تو رب مل جائے گا۔ تو بھائی سنت اپناؤ۔ یہ امت کیا کرتی ہے؟ صبح صبح اٹھتے ہیں، اسکول جانے والے، کالج جانے والے ٹوتھ برش اٹھاتے ہیں اور دانت چمکاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ مسواک کو حضور سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے دنیا سے جاتے جاتے آخری عمل جو کیا وہ مسواک تھا۔ اور یاد رکھو، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو، اور مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سنت سمجھ کر مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کو آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا، یوں سمجھو کہ ادھر مرا ادھر جنت گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں وہ شان والے نبی عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جن کے قدموں میں ڈال دی، ہم ان سے وابستہ ہوں گے تو پھر وہی ہے کہ پھر لب بھی ملیں گے اور رب بھی ملے گا۔ اور جسے رب مل جائے اسے کیا چاہیے؟ اور رب ملتا ہے سنت سے۔ اور آج امت کیا کہتی ہے؟ بادشاہ چھوڑو، فرض ضروری ہوتے ہیں، سنتے پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا تارک لسنتی ملعون، میری سنت کو چھوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور سنت مؤکدہ جو ہیں انہیں چھوڑنا گناہ ہے۔ اور یاد رکھنا جو سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں اللہ ان سے فرضوں کی توفیق بھی لے لیتا ہے، اور یہ خطرناک نظریہ ہے جو آخر میں ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ مستحب ہے، یہ دیکھیں ادا کس کی ہے۔ حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں ہم، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمیں سنت اچھی لگتی ہے کہ نہیں۔ اگر لگتی ہے تو الحمدللہ کہیں، اور اگر کوئی گڑبڑ ہے تو استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے وابستہ ہیں۔ اتباع میں ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔